اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا۔ آپ علیہ السلام کے آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے بیٹے کی خوشخبری ملی تو آپ کی پہلی بیوی غمگین رہنے لگی اور انہوں نے کہا کہ ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ آپ علیہ السلام اپنی پہلی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر اس جگہ آ گئے جہاں آج مکہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ضعیف ہو چکے تھے تو آپ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ کے بیٹے نے کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکلے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہیں، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر یہ میرے رب کی رضا ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ ابلیس وہاں سے چل پڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا۔ ان کے دل میں باپ کی شفقت کو بھرنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہیں اور آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو بہت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے میرے والد کو میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے ان کو بہکانے کی 3 بار کوشش کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال تمام حاجی دہراتے ہیں اور اس سنت کو رمی کہتے ہیں۔ بالآخر دونوں وادی مینا میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھیں تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ آپ اپنی پوری طاقت سے چھری چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی چھری نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، پھر تو کیوں نہیں چلتی؟ اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل، جاؤ اور جنت سے مینڈھا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام مینڈھا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈھا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی۔
اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تابعداری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے بچا لیا۔ جس جانور کی قربانی دی گئی اس کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ جانور جنت سے بھیجا گیا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم قربانی کا واقعہ تھا جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔